مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج السوی سے ہم حدیث پاک کا جو باب شروع ہے ہمارا، وہ ہے فتنوں کے دور کا بیان ہو رہا ہے، جو کہ یہی دور ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی بار بار یاد دلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ جو احادیث ہیں نا، یہ ساری ہمارے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نصیحتیں ہمارے لیے فرمائی ہیں، کیونکہ یہ اس دور میں واقع ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم اس دور میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ دور تھا نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، قرون اولا، وہ سب سے اعلیٰ زمانہ تھا۔ پھر صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، پھر تبع تابعین کا زمانہ تھا، جو کہ بہت ایمانی دور تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بہت قرآنی دور تھا۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے جسمانی طور پر بھی حیات مبارکہ میں تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، ایمانی طور پر، نورانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے لیے ایمانی نگاہ چاہیے، نورانی، چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نورانی ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جسمانی بھی تھی، دنیاوی بھی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دنیاوی تو ہے، آپ ہیں دنیا میں تو دنیا قائم ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، کہتے ہیں نا جیسے کوئی چیز اپ گریڈ ہو جاتی ہے، اعلیٰ ہو جاتی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو ہے لیکن نورانی ہے، ایمانی اور قرآنی اور روحانی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے پاس پاس ہے۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے النبی اولا بالمومنین، کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، جو حقیقی مومن ہے، جو اصلی مومن ہے نا، اس کی نشانی ہی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ اولا، زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو محبت اسی سے کی جاتی ہے نا جو ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس کا وجود ہے۔ جیسے دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی کتنی پیاری ہے، لیکن جان کہاں ہے؟ جان اندر ہے، روح اندر ہے، روح نظر نہیں آتی لیکن ہے اندر، روح اعلیٰ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے، جو رحمت ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ اور ہر مومن بندہ جب اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کے، تو پھر اس کو اپنے اندر نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ یہ مومن کے مقام کی پہچان ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس طرف اشارہ فرمایا اپنی احادیث میں کہ ایمان ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے، اپنی دنیا یعنی مال، اولاد، جان سے بھی بڑھ کے وہ ایمان والا ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا، اور ہر قدم رسول اللہ کی رضا میں اٹھا۔ یہ محبت ہوتی ہے کہ میرا قدم قدم میرے محبوب کی اتباع میں ہو۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو جنون کہتے ہیں، اس کو مجذوب کہتے ہیں، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
چلتا چلتا اس قدر ان کی ادا میں، وفا میں، اتباع میں فنا ہو جاؤں کہ میری اپنی ذات گم ہو جائے اور میں ان کی ذات میں گم ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے مومن. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، نہ ہی مومن اپنی خواہشات کے لیے روتا ہے. مومن محبت مصطفیٰ میں گم ہوتا ہے، نور مصطفیٰ میں گم ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں روتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے رحمت کی چادر آج بھی تنی ہوئی ہے. ان کی صحبت کا نور ہے یہ جو ہم بیٹھے ہیں منگتے بن کے. صحبت مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ کا نور اور حیرات لینے ہی تو بیٹھے ہوئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. اسی لیے ہمارے گھروں میں نور مصطفیٰ کا بسیرا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو شوٹ کہتے ہیں کہ یہ فیضان مصطفیٰ ہے. جہاں ان کی ادا بھی ہو، نگاہ بھی ہو، وفا بھی ہو، اتباع بھی ہو، رضا بھی ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ان کی نگاہ کا اور ان کی صحبت کا اور ان کی توجہ اور ان کے فیض و برکات کا ثمر ہے جو انہوں نے ہمیں بلا کے بٹھا کے یہ نوکری عطا کی ہے. تو یہ دعا کیا کریں ادب سے اور عاجزی سے کہ اللہ ہماری یہ نوکری، یہ نسبت، یہ محبت، یہ رحمت مصطفیٰ دائم دائم اس کو سلامت رکھے. کیونکہ یہ جو سودا ہے نا، دیکھیں سودا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کرو، لیکن وہ سودا جس در پہ ہوگا نا وہ در مصطفیٰ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچو، میرا رستہ لو، لیکن جو رستہ دکھائے گا وہ نور مصطفیٰ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میری جنتوں تک پہنچو، میری جنتیں حاصل کرو، لیکن جو ہمیں رہنمائی دے گا نا وہ اطاعت مصطفیٰ ہے. تو پوائنٹ میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں قدم قدم پر، آپ کی آنکھیں کھول رہی ہوں، ہمیں ہر قدم پر نور مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ کی ہمیں ضرورت ہے. ہم منگتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے در کے منگتے ہیں. اور در مصطفیٰ کا منگتا ہونا، فقیر ہونا تو ایک بہت عظمت اور سعادت اور یہ بہت بڑی نعمت اور یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دولت خوش نصیبوں کو ملتی ہے. وہ جنہیں اللہ چن لیتا ہے اس دولت کے لیے، اس نسبت کے لیے، اس عزت کے لیے، اس سعادت کے لیے، انہیں یہ دولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم، ہر زندگی کا معاملہ، ہر پہلو وہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، حاصل قرآن، حاصل حیات مصطفیٰ ہے. یہ کہ ہر قدم زندگی میں جب آپ اٹھاؤ آپ یہ نہ سوچو کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہ یہ سوچو کہ اس میں میری عزت کیا ہوگی، نہ یہ سوچو کہ اس سے مجھے کیا مقام ملے گا، کتنی شہرت ملے گی. ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ. یہ بیمار لوگوں کی بیمار ذہنیت کی سوچ ہوتی ہے. جو جن کے دل مریض ہوتے ہیں نا ان کی سوچ ایسی بیمار ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں یہ دیکھتے ہیں
میرا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، میرا نام ہوگا کہ نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جن کے دل بیمار نہیں ہوتے، نور والے ہوتے ہیں، ہائی ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل جاگ جاتے ہیں نا، جن کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی میں کے لیے کچھ نہیں کرتے. وہ اپنے رب کے لیے للہ جو بھی کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، ہر کام، ان کی زبان، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا وہم، ان کا گمان، ان کی خواہشات، ان کے جذبات، سب للہ ہوتے ہیں. للہ، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کسی سے اپنا مقصد، مفاد اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. جن کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جن کا دل نوری ہوتا ہے، جن کا قلب حی ہوتا ہے، وہ سب کچھ للہ کرتے ہیں. چاہے وہ اپنی اولاد کی پرورش ہی کیوں نہ کریں، وہ بھی للہ کریں گے. کسی مفاد کو دل میں رکھ کے نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ سب کچھ مولا کے لیے کرتا ہے یا در مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے. لیکن جس کا دل مریض ہوتا ہے، جاہل، غافل، ظالم، منافق اور جو فاسق ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فرق آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے. عمل چاہے وہی ہے، نیتوں میں فرق ہے. تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر اللہ اسے رستہ بھی دکھاتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کے پردے بھی ہٹاتا ہے، اور اسے اپنی اطاعت، قربت اور محبت رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عطا فرماتا ہے. لیکن جس کا دل مریض ہوتا ہے، جو اپنے ہی لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. نہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. وہ کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھا گھومتا رہتا ہے. میں میری عزت، میرا نام، میری شہرت، میرا مقام. جو میں کے گرد گھومتا ہے نا، وہ کولو کا بیل ہے. یہ سمجھ لیں آپ. اس سے آ کے بھی کچھ نہیں ملتا. وہ اپنی میں کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. اس نے میں سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ نے جہاں جانا ہے، میری عزت ہو میں تب جاؤں گا، میرا مقام ہو میں تب جاؤں گا. اس نے اللہ کے لیے نہیں جانا، کیونکہ وہ میں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے. تو جو میں کے ساتھ جکڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا. میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ کوئی کتنے مرضی حج عمرے کر لے، قرآن پڑھ لے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میں قید ہے. اسے نفس اور شیطان نے جکڑا ہوا ہے. لیکن جو اپنی میں سے آزاد ہو جاتا ہے، نفس کشی کر کے، اپنی نفی کر کے، جو اپنی خواہشات اور جذبات کو رد کر کے اللہ کی آیات اور نبی کی تعلیمات پر چلتا ہے نا، وہ اپنی میں سے نکل جاتا ہے. وہ میں کو، نفس کو اپنے مار دیتا ہے. تو جو نفس کو مار دیتا ہے، نفس کی نفی کرتا ہے نا، سمجھ لیں وہ نفس اور شیطان کے چنگل سے نکل جاتا ہے. وہی بندہ ہوتا ہے جو گڑھوں سے نکل کے صراط المستقیم پر آ جاتا ہے، مولا کی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں آج کے دور میں سمجھائی نہیں جاتی. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے نماز پڑھ لو نا، قرآن سارا ختم کر لو، رمضان آئے تو روزے رکھ لینا، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے دو، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو حج عمرہ کرو، سارا دین مکمل. ہمیں جو دین کی اصل ہے نا، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، ہماری اساس ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے ہم مسلمان ہو کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو پھر مسلمان کیسے ہوئے ہم؟ مسلمان ہو کے بھی جو بندہ دھوکہ دے، کسی کو بددیانتی کرے، مسلمان ہو کے بھی جو بندہ دکھاوا کرے، پھر مسلمان تو نہیں ہوتا، وہ تو پھر منافق ہوتا ہے. جو مسلمان ہو کے جھوٹ بولے،
کسی کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہو کے بھی بد دیانتی کرے، لوگوں سے چلاکیاں کرے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کو غافل کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہو کے بھی حدود کو نہ جانے، لا الہ کہاں ہے، الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، جو نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو ایک ہی جگہ کہتے ہیں نا، اکٹھا کر دیتے ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی نیک ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، سب کی اللہ نمازیں قبول کرتا ہے، سب کی اللہ دعائیں قبول کر لے اور سب جنت جائیں۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نا ہر چیز کو۔ وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، برش ایوری تھنگ انڈر دا کارپیٹ، جو بھی ہے چلو کوئی نہیں، چل تو رہا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں بتائیں؟ نماز پڑھی تو اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھی تو ہے نا، آگے اللہ خود ہی قبول کر لے۔ میں تو قرآن پورا ختم کر لیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے معاف کر دے گا، حج عمرے بھی کر رہی ہوں تو آگے جنت میں اللہ مجھے لے ہی جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کے قوانین شرائط کیا ہیں، اللہ کی حدود و قیود کیا ہے، اللہ کا معیار کیا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، اللہ کو ہم نے کون سا وعدہ دیا، کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سم بکم عمی، بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان آ کے روز تسلیاں دے جاتا ہے، تو نمازی، تو حاجی، تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو قاری بھی ہے، تو صحیح بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، تو بخشی ہوئی۔ اب شیطان اس مکر و فریب کے کھیل سے، جو وہ کھیلتا ہے ہمارے ساتھ ہر روز، آپ چاہے نہ آپ کو پتا ہو، وہ روز کھیلتا ہے، میں بتاؤں، جال بھی پھینکتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم سو بھی جاتے ہیں نا، شیطان پھر بھی نہیں سوتا، اتنا وہ کام کا اپنے کہتے ہیں نا پکا ہے، ہماری طرح کا نہیں ہے، کبھی ادھر گر گیا تو کبھی ادھر گر گیا، تو کبھی یہ بہانا تو کبھی وہ بہانا، کبھی اپنی ترجیحات بدلے۔ شیطان نہیں بدلتا، اس کی ایک ہی ترجیح ہے، انسانوں کو ناشکرا بناؤں، صراط المستقیم سے ہٹاؤں، کلمے سے بھلاؤں، اور نبی کے اسوہ حسنہ سے دور کروں۔ وہ اپنی ترجیح میں کتنا کامیاب، کیونکہ اس نے اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا، دن ہو کہ رات، خوشی ہو یا غمی، وہ اپنا فرض نہیں بھولتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ روپ بدل بدل کے آتا ہے ہمارے پاس، صبح شام رات کو، ہم سو بھی جائیں وہ رات کو بھی ہماری خدمت گزاری کر رہا ہوتا ہے، سر پہ ہمارے گرے لگا رہا ہوتا ہے، غفلت کی نیند سو جا، سوئی رہ، اٹھی نہ، آرام کر، لیٹی رہ، فضول باتیں سوچ ادھر کی ادھر، نہ اللہ کی یاد، نہ ذکر، نہ اللہ کا تسبیح، کچھ بھی نہ۔ تو شیطان نے جو ہمیں جکڑا ہوا ہے نا، اس کے اثر کی وجہ سے آج ہماری نمازیں جو ہیں نا، ہماری نمازوں کا جو حشر ہوا ہے نا، یہ تو نماز کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے جس طرح کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ صلاح کے اس میں معنی بھی نہیں ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نہ اس کے اندر خشیت ہے، نہ اللہ کی حضوری ہے، نہ کیفیت ہے، نہ محبت ہے، نہ تڑپ ہے۔ ہماری نماز تو صرف ایک فارمیلٹی ہے، اس میں ریالٹی کچھ نہیں ہے، نہ خشیت ہے، نہ کیفیت ہے، نہ حضوری، نہ محبت، کچھ بھی نہیں، نہ اللہ سے ملاقات کا شوق، نہ دیدار کی تڑپ، نہ اللہ کی اطاعت میں کھڑے رہنے کا جذبہ، نہ اللہ کے آگے مر مٹنے جھکنے کا شوق۔ ہماری نمازیں تو خالی، جسے کہتے ہیں نا حالم حالی، جس طرح آج ہمارے دل حالی ہیں، ایمان سے حالی، قرآن سے حالی، فرقان سے حالی، جنتان کے شوق سے حالی، رحمان کی ملاقات سے حالی، دل بھی ہمارے حالی ہیں، اسی لیے ہماری نمازیں بھی حالی ہیں کہ نہیں بتائیں؟ یہی تو دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں، اور فکر بھی فرماتے تھے کہ ایسا دور آئے گا، ایسے ایسے فتنے واقع ہوں گے
کہ ایک انسان صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو توبہ کرے گا صبح اٹھ کے پھر وہی حرکتیں کرے گا، اور معمولی سی دنیاوی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بیچ دینا، در مصطفیٰ کو چھوڑ دینا، بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہو جانا۔ ہم تو ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں بارگاہ مصطفیٰ کوئی بارگاہ ہے۔ ہم تو اپنا گھر بار، اپنی آل اولاد، اپنے رشتے خاندان انہی میں گھسے ہوئے ہیں اور رچے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت مجھے دلگیری، فقیری، اسیری، مسکینی، حضوری کی کیفیت میں مجھے رہنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ باتیں، تعارف بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو سوچ کہاں سے آنی تھی بتائیں؟ اور جب سوچ ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آنا تھا؟ ایمان تو پھر ہے ہی نہیں نا۔ ایمان تو تب ہمارے پاس ہوتا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے، ان کے در سے دلگیری لیتے، فقیری لیتے، سادگی لیتے، عاجزی لیتے، مسکینی لیتے، بندگی لیتے، ان کے در سے لیتے، حضوری لیتے، ان کی ادا سے، ان کی وفا سے، ان کے اتباع سے، ان کی رضا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لیتے۔ ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں ان کے در سے، لیا کوئی؟ ہم نے تو جو کچھ لیا دنیا سے، زمانے سے، خاندان سے، رونقیں ان کی، خوشیاں ان کی، چاہتیں ان کی، عادتیں ان کی، رسمیں ان کی، سب کچھ ہم نے تو دنیا اور خاندان سے لیا ہوا ہے۔ در مصطفیٰ سے اور قرآن سے تو ہم نے کچھ لیا ہی نہیں۔ یہی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی فائدے کے لیے لوگ ایمان فروخت کر دیں گے، یعنی دنیا کی رسمیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں چھوڑ دیں گے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہم نے آیتیں چھوڑنی کیا تھی؟ ہم نے تو پورے کا پورا قرآن ہی چھوڑا ہوا۔ ہم نے ایمان کو بیچنا کیا تھا؟ ہم نے تو کبھی ایمان خریدا ہی نہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا کے ساز و سامان کی بجائے قرآن کی فکر ہوتی۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ ہمارے اوپر تو کبھی ایسا دن آیا ہی نہیں کہ ہم خاندان کے پیچھے چلنے کی بجائے ہم قرآن کی آیتوں کے پیچھے چلتے۔ ہم نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو کبھی ایمان آیا ہی نہیں، تو ایمان بیچنا کیا تھا؟ ہمارا حال تو اس سے بھی برا ہو چکا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ایسا ہوگا۔ کفر اور نفاق، دنیا میں کفر ہوگا اور دلوں میں نفاق، لوگوں کے نفاق ہوگا۔ لوگ دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے رہیں گے، دنیا میں دنیا کی زینتیں اور دنیا کے مرتبے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے رہیں گے۔ دنیا میں لوگ آخرت کے لیے نہیں جئیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے آخرت کمانی ہے۔ لوگ دنیا میں رہ کے دنیا ہی کمائیں گے۔ یہ کفر ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں تو کفر میں بھی پڑے ہوئے مدت ہو گئی ہے۔ اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑے کہاں ہوئے ہیں۔ ظلمت میں ہیں، جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں، منافقت میں ہیں۔ ان چاروں کو ملا دو تو کفر بنتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کفر میں رہے ہیں اور اوپر نام لکھا ہوا ہے مسلمان۔ جیسے کوئی دکان ہو، اس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ بھائی یہ حلوائی کی دکان ہے، یہاں میٹھا ملے گا۔ اندر جاؤ تو ہر چیز کڑوی، کھٹی اور بری۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے ماتھے پہ، زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں جی مسلمان، اندر دل میں دیکھو تو ظلمت ہی ظلمت، جہالت ہی جہالت، غفلت ہی غفلت، منافقت ہی منافقت۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نہ عمل میں،
نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نہ دل میں کہیں ایمان ہے، صرف ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مسلمان۔ یہی تو نشانی ہے فتنوں کے دور کی، اور لوگ قرآن کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں گے۔ یہ فتنوں کے دور کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگ مسلمان ہونے کا صرف دعویٰ کریں گے لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ لوگ قرآن صرف پڑھیں گے لیکن قرآن کی پیروی نہیں کریں گے۔ لوگ اپنی خواہشات کے لیے تو روئیں گے، یہ نہ ہوا تو وہ کیوں ہو گیا، لیکن قرآن کی آیات پڑھ کے نہیں روئیں گے۔ لوگ اس دنیا کی زندگی کے لیے تو دوڑ بھاگ کریں گے، کھانا پینا مال اولاد سب کے لیے دوڑ بھاگ کریں گے، لیکن آخرت کے جنت کے محلات باغات، وہاں کے کھانے، وہاں کے لباس، وہاں کی رہائش لینے کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ فتنوں کے دور کی نشانیاں ساری دیکھیں آج واقع ہو چکی ہوئی ہیں۔ جہالت عام ہوگی، اب جہالت کوئی مسئلہ نہیں رہی کہ کوئی ایک جاہل ہے، اب سارے کے سارے ہی جاہل ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ اتنی جہالت عام ہوگی، سیاہ اندھیری رات کا وقت آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں، سیاہ اندھیری رات مطلب حق اور باطل کا فرق بالکل مٹ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو لوگ سچے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، جو جھوٹے ہیں ان کی عزت ہوگی، جو لوگ جاہل ہیں وہ امام ہوں گے، اور جو لوگ تقوی والے ہیں وہ لوگوں سے چھپتے پھریں گے اپنا ایمان اور عزت بچانے کے لیے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں بتائیں؟ لوگ حق اور باطل کا فرق مٹا دیں گے، جہاں بھی جائیں گے حق کے لیے نہیں جائیں گے، مطلب اور مفاد کے لیے جائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں بتا؟ تو جب غفلت عام ہو جائے، جہالت پھیل جائے، ظلمت کا دور دورہ ہو اور دلوں میں منافقت لوگوں نے چھپائی بھی ہو اور سمائی بھی ہو، جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، جب لوگوں کو صرف یہی فکر ہو کہ مکان، دکان، خاندان اور نان، یہ فکریں ہوں گی لوگوں کو۔ یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے اللہ کو دیا ہوا وعدہ نبھایا ہے کہ نہیں، صراط المستقیم کو پایا ہے کہ نہیں، تقوی کا زاد راہ حاصل کیا ہے کہ نہیں، نفس کا تزکیہ اور مجاہدہ ہوا ہے کہ نہیں، نبی کا اسوہ حسنہ اپنایا ہے کہ نہیں، امت محمدیہ کا عہدہ نبھایا ہے کہ نہیں، یہ فکریں نہیں ہوں گی لوگوں کو۔ آپ غور کر کے دیکھیں، بالکل یہی دور ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو آخرت کی، قرآن کی، ایمان کی، نبی آخر الزمان کی اور قرآن سے فرقان لینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگوں کو فکر ہے تو صرف دنیا کی، مال و متاع کی، آل اولاد کی، جائیداد اور خاندان کی۔ الٹ ہو گیا ہوا ہے، سب کچھ الٹ ہو گیا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں صحابہ اکرام کا مطمع نظر آخرت ہوا کرتی تھی، وہ آخرت کی فکر کرتے تھے، آخرت کے لیے جیتے تھے اور آخرت کے لیے ہی مرتے تھے۔ اور ہم الٹ ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کی فکریں کرتے ہیں، دنیا سجاتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی لڑتے ہیں۔ ہمارا کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں رہا نا۔ تو یہی تو دور ہے جو فتنوں والا ہے۔ اور اللہ پھر بھی دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں،
کہ ان سب چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ جو دنیا، دکان، خاندان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دنیا کی دوڑ اور خواہشوں میں تم رو رہے ہو، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15 سورۃ آل عمران میں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اپنے محبوب کی زبان سے کہ ابھی بھی وقت ہے، کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک چیز جو تمہیں پسند ہے، وہ ہر ایک چیز جس کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو نا، یہ خاندان، یہ زینتیں، یہ راحتیں، یہ مرتبے، یہ چاہتیں، یہ دولتیں، یہ عزتیں، ان سب سے بہتر پتہ ہے کیا ہے؟ تقوی۔ اتقوا عند ربہم، تقوی والے، جو اللہ کو پسند ہے وہ تقوی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ تقوی ہے، جو تمہارا زاد راہ ہونا چاہیے وہ تقوی ہے۔ حتیٰ کہ تقوی تمہیں اتنا اپنانا چاہیے کہ تمہاری آنکھیں بھی تقوی والی، تمہارے کان بھی تقوی والے، آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے، کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، تمہارا دل بھی تقوی والا ہو، خواہشات اور جذبات قرآنی ہوں، تمہاری سوچ بھی، دماغ بھی تقوی والا ہو۔ میں نے رضائے رحمانی کے بارے میں سوچنا ہے، تمہاری زندگی کا راستہ بھی صراط المستقیم ہو، تمہارے ہاتھ بھی، پاؤں بھی حدود اللہ میں چلنے والے ہوں، تمہارا ہر قدم صبغات اللہ، اللہ کی رضا میں اٹھے، نبی کے اسوہ حسنہ میں چلے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب تم ایک دائرے میں آ جاؤ، حدود اللہ میں آ جاؤ اور تمہارا دل خشیت اللہ میں آ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تقوی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ دنیا کی ہر کمائی، ہر چیز جو تم نے بنائی، اس سے بہتر ہے کہ تم تقوی والے بنو۔ پھر تمہیں ملے گا کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تقوی سے تمہیں دائمی سودا ملے گا، دائمی مقام ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے محلات، جنات، باغات ملیں گے، ازواج ملیں گے، اور سب سے بڑی چیز پتہ کیا ملے گی؟ جب تم تقوی والے بن جاؤ گے اور پھر اپنا سفر آگے شروع کرو گے، مسلمین، متقین، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، تم یہاں سے سفر کرتے جاؤ، ادھر سے اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے اونچی چیز ہے یہ، آپ کو پتہ ہے، جسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا ہائی اسٹیٹس، ہائی لیول، ہائیسٹ لیول، کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشی مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا ملے گی کہاں سے؟ نبی کے اتباع سے، نبی کی ادا سے، نبی کی وفا سے، نبی کے اسوہ حسنہ سے، اس در سے ہو کے یہ راستہ جاتا ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو پانے کا راستہ، اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تک کا راستہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی دولت ہے، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ ہر دور کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر پھر فتنے حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ پھر خود فسادی ہو جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں زیادہ تر مسلمان
फितनों का शिकार हो चुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रहमत मुस्तफ़ा की चादर नहीं ली। रहमत मुस्तफ़ा में अगर खुद को बिठाया होता, अदाए मुस्तफ़ा में खुद को चलाया होता, इत्बाए मुस्तफ़ा में खुद को रखा होता, तो फितनों से बचे होते। हम तो फितनों में खुबे हुए हैं। ये दुनिया, ये रातें, ये ख्वाहिशें, ये जीनतें, ये नेमतें, ये दौलतें, ये सब क्या है? ये फितना है। जितना हम फितनों में घुसते जाएंगे ना, उतना ही हम फसाद और गुमराह, फसादी और गुमराही की तरफ चलेंगे, भटकते जाएंगे, बहकते जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा, जो कि हमारा हाल है। हम समझते हैं हम हाजी नमाजी हैं। कोई पता है कि कलमे का वादा मैंने ला इलाहा की हदूद को मैंने पहचाना है कि नहीं, इल्लल्लाह को मैंने जाना है कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मैंने पैरवी की है कि नहीं? पता ही नहीं। और गुमराही क्या है बताएं? कि सिरातल मुस्तकीम ना मैंने ढूंढा, ना मैंने फिक्र की, ना मैं सिरातल मुस्तकीम पे चला, ना मैंने सिरातल मुस्तकीम के मुजाहदे किए। और गुमराही क्या है बताएं मुझे? कुरान से ना मैंने तज़किया लिया, ना कुरान से मैंने हिदायत और हिकमत, और ना कुरान का रास्ता लिया, तो और तबाही क्या है? उसवा हसना को कभी मैंने देखा ही नहीं। और गुमराही क्या है? यही तो फितने हैं। तो इस फितनों के दौर में जब हर इंसान दूसरे को धोखा देने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा, बजाय इसके कि तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र करेगा, क्योंकि हमने उसवा हसना मुस्तफ़ा छोड़ा हुआ है ना। अगर हम उसवा हसना मुस्तफ़ा वाले होते, तो हम तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र वाले होते। अगर हमने कुरान की आयतों की पैरवी की होती, तो हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाले होते। लेकिन आज के दौर में हम कैसे हैं? कोई बंदा बता दे जो सच बोलता हो, जो सीधी सच्ची बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और बात भी सच्ची करे। हम तो घुमा फिरा के झूठी बातें, मलम्मा कारी, धोखा, तरोड़ मरोड़ के बातें कुछ की कुछ बना के आगे पहुंचाते हैं। सच बोलना और सीधी बात करना तो किसी को याद भी नहीं है। बल्कि अगर सीधी और सच्ची बात करो तो लोग आपको पसंद ही नहीं करते। इसलिए हर बंदा जो है दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, घुमा फिरा के, वरगला के, तरोड़ मरोड़ के झूठी बातें लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। इस कदर गफलत है कि शौर भी नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। करके लोग खुश होते हैं, मैं बड़ी चालाकी की और बेवकूफ बना दिया उसको मेरे ऊपर यकीन आ गया। ऐसा मैंने उसको दिखावा करके बताया कि मेरी बात सुन के तो लोग परेशान हो गए। इतनी मलम्माकारी फैली हुई है, गफलत फैली हुई है, धोखाधड़ी फैली हुई है, इतनी जिहालत फैली हुई है कि लोगों को शऊर तक नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि मैंने दूसरों को बेवकूफ बनाया, दूसरों को मैंने गिराया। ऐसे दौर में लोगों का हाल क्या है? जहां लोग गफलत, जिहालत, जुल्मत, मुनाफकत में डूबे हुए हैं, मन के काफर हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जलील करने की, गिराने की कोशिश करते हैं। घर घर में फितने हैं, हर इंसान फसादी है, फितनाबाज है। ऐसे दौर में जब बंदे को अपने ही हाल का नहीं पता, जालिम हूँ, जाहिल हूँ, गाफिल हूँ, फासिक हूँ, मुनाफिक हूँ, काफिर हूँ, क्या हूँ नहीं पता, झूठ का दौर दौरा है, मुनाफिकत आम है। ऐसे हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब काफिर को मौत आती है ना, तो उसे अल्लाह के अजाब और उसकी नाराजगी की खबर दी जाती कि तू सारी जिंदगी किन कामों में लगा रहा, सारी जिंदगी तू गफलत में ही तरक्कियां करता रहा, जिहालत में ही तू आगे से आगे बढ़ता रहा, कभी तूने सोचा ही नहीं अपनी इस्लाह के बारे में,
आखिरत की फलाह के बारे में। सारी जिंदगी तूने इधर की बातें उधर, यहाँ पे इसको गिराओ, इसको हटाओ हटाओ, इसको सुनाओ, इससे झूठ बोलो, इसको धोखा दो, इसको अपने पीछे लगाओ। लोगों को सारी जिंदगी तूने बेवकूफ बनाने में लगा दी, चालबाजियां चलाकियां करने, झूठ बोलने में जाया कर दी। तू तो जुल्मत, जहालत, गफलत और मुनाफकत में ही पड़ा रहा और कुरान की आयत के खिलाफ चलता रहा। कुरान कहता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तू सिरातल मुस्तकीम पे चलने की बजाय अपने नफ्स के पीछे चलता रहा, चलाकियां, मकारियां, फरेबकारियां, धोखेबाजियां करता रहा। तू तो नफ्स के पीछे चलता रहा। तू तो सीधी और सच्ची बात करने की बजाय, जो अल्लाह कहता है कूलू कौलन सदीदा, सीधी और सच्ची बात किया करो, तू घुमा फिरा के झूठी बातें और तरोड़ मरोड़ के करता रहा। कब तक तू ये करता रहा? अब तो तेरी मौत का वक्त आने वाला है। कि जब बीमारियां आती है ना, तो ये हमारे लिए याद दहानी, रिमाइंडर आता है, पहला रिमाइंडर। लेकिन हम कहाँ रिमाइंडर लेने वाले हैं? हम तो रिमाइंडर वापस कर देते हैं। हमें तो मौत का ही इंतजार है, एक ही दफा है, अल्लाह को पता जाए। तो वो तो मुस्लिम, मुत्तकी और मोमिन होता है, जिसे रिमाइंडर मिलता है तो वो और ज्यादा आजिज हो जाता है, अल्लाह की तरफ जारी, और ज्यादा फकीरी, सादगी, मिस्कीनी, बंदगी की तरफ आ जाता है। लेकिन जो मुनाफिक और काफिर होता है, उसे जब बीमारी आती है तो वो ववेला ही मचा देता है कि तूफान ही आ गया, बस अब क्या बती आ गई दुनिया में। वो बजाय इसके कि वो कहते हैं ना, कोई चीज आजजी में आए, वो सरकशी में चला जाता है। बजाय इसके कि वो अल्लाह के रास्ते का जिहादी बने, ऐसा जो शख्स होता है मुनाफिक और मन का काफिर, और ज्यादा फसादी हो जाता है। समझ रहे हैं? अब बीमारी का ही ढिंढोरा पीटता रहता है। समझ रहे हो आप? अब बीमारी का ही चारों तरफ लोगों को शोर डालना, बजाय इसके कि अल्लाह के आगे जारी और मिस्कीनी और सादगी में आता, वो लोगों के आगे और ज्यादा तमाशबीनी, और ज्यादा फसाद और सरकशी में तेजी की तरफ चला जाता है। काफिर की जब मौत आती है तो उसे अल्लाह के अजाब, जो तूने खुद इकट्ठे किए थे, गफलत, जहालत और जुल्मत और मुनाफकतें कर करके तुझे क्या मिल रहा था? तो समझ रहा था मैं इसको बेवकूफ बना दिया, इसको गिरा दिया, इसको जलील कर दिया, तू समझ रहा था कि तू बड़ा कामयाब है। नहीं, तुझे अल्लाह की तरफ से कदम कदम पर लानत मिल रही थी। जहां जहां जुल्म किए, अल्लाह की हदूद से तुम निकले, अपने मुफाद और मतलब और इज्जत के लिए तुमने जो कहते हैं ना शिकवे शिकायतें किए, उस पर अल्लाह तुझे पता क्या दे रहा था? लानतें दे रहा था। एक तो मेरी आयात के खिलाफ जा रहा है, और दूसरा लोगों के आगे शिकवे शिकायतें कर रहा है और फसाद फैला रहा है। तो अल्लाह तुझ पर मुसलसल लानत भेज रहा था तेरी जिंदगी में ही। और उसकी निशानी पता क्या थी? तेरा दिल मुर्दा हो गया हुआ था, तेरे दिल पर मोहर लगी हुई थी। तुझे एहसास भी नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूं, तुझे एहसास नदामत भी नहीं आता था, मलामत तो कभी आई नहीं थी तेरे अंदर। और तूने कभी दिल से रियाजत, मेहनत अल्लाह के रास्ते में की ही नहीं थी। तू तो शरारत के लिए आता था, क्योंकि तेरे दिल में सरासर बगावत थी। तेरे दिल में हक की कोई भी हशियत या रगबत नहीं थी। अल्लाह ने तो अजाब की खबर बाद में भेजी। पहले जो तूने अल्लाह के साथ नाफरमानी की, तन्हाई में तू, जब तू तन्हा होता था तो तू बागी होता था। जब लोगों के सामने जाता था तो तू ये करता था जाहिर कि मैं अल्लाह से राजी हूँ। ये तेरी मुनाफकत का जो हाल था वो अल्लाह देख रहा था कि तन्हाई में तेरी सरकशी होती थी, और लोगों के आगे तू जाहिर करता था कि मैं नफ्स कुशी वाला। अल्लाह तेरे दोनों हाल देख रहा था, और तुझ पर मुसलसल अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का गजब और अल्लाह की लानत बरस रही थी। और तेरा दिल होते होते पूरा ही स्याह हो गया, और तेरे अंदर से अल्लाह की हशियत,
اور اللہ کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہوئی تھی، اور تو ساری زندگی مکاریاں کرنے میں، چلاکیاں کرنے میں ہی گزارتا رہا، نفس جہالت اور ظلمت اور شیطان کے پھندے میں ہی پھنس کر تو نے ساری زندگی برباد کر دی۔ تو من کا کافر تھا، حال کا کافر تھا، قرآن کی آیات کا کافر تھا۔ کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو، جو پڑھے تو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ڈھونڈے نہ، ہے وہی جو دل کرتا ہے۔ جو پڑھے تو خدا للمتقین، لیکن تقوی کی فکر نہ کرے، فکر خاندان کی کرے، فکر اپنی کرے، یہی تو کفر ہوتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو نفس اور شیطان اور دنیا کہہ رہی ہے وہ کرے۔ یہی تو کفر ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کے میں اپنی خواہشات اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات کے پیچھے جاؤں۔ اسی کو تو کفر کہتے ہیں۔ ہوتے ہوتے پھر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو دنیا میں ہمیشہ، یہ بات نوٹ کریں، جو بندہ من کا منافق ہوتا ہے نا، کافر ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا نا فساد کرے گا۔ اس کا وجود ہی جو ہے نا وہ فتنے باز ہے، اس کے اندر فتنے ہیں، جہاں جائے گا فساد کرے گا، اور پھر جہاں جائے گا اس کو ذلت، رسوائی اور ہزیمت ملے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ چلاکیاں وہ کرتا اس لیے ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، لیکن چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اور دینے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ اس کو وہی دے گا جو اس کی حقیقت ہے۔ جہاں جائے گا اس کو ذلت ملے گی اور ہزیمت ملے گی، اور جب اللہ سے اس کی ملاقات کا وقت آئے گا تو پھر اسے اللہ کا عذاب اور ناراضگی کی خبر دی جائے گی۔ یعنی نہ دنیا میں اس کو چین تھا، نہ مر کے سکون ملے گا۔ دنیا میں بھی وہ پریشان تھا، اور مر کے بھی تو وہ ذلت میں جائے گا۔ اور پھر جو چیز اس کے سامنے اس وقت ہوتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ایک کافر کے لیے، اول تو اس کی جو بیماری ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ پہچان ہے منافق اور کافر کی، کہ وہ بیماری میں کبھی زاری نہیں کرے گا، نہ عاجزی کرے گا، نہ سادگی کرے گا، نہ سادگی اور فقیری والا بنے گا، نہ اسیری والا بنے گا، نہ وہ حضوری بارگاہ مصطفیٰ والا بنے گا، نہ وہ اللہ کے آگے حضوری اور حاضری والا بنے گا۔ وہ وویلا کرے گا، بیمار ہوگا تو شور مچائے گا، سب کو بتائے گا، اشتہار لگائے گا، ذرا ذرا سی بیماری، ذرا ذرا سی پریشانی سب کو بتائے گا۔ وہ پریشانی ایک ایسے بن کے دکھائے گا کہ میری زندگی میں پریشانی اور بیماری کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ منافق اور کافر بندے کی نشانی ہوتی ہے، اس کی بیماری اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے بیماری ایک نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ بیماری آتی ہے تو ان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ جاگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جاتے ہیں، قلب بینا بن جاتے ہیں، قلب حی مل جاتا ہے موت سے پہلے پہلے انہیں قلب حی مل جاتا ہے، بیماری رحمت بن گئی۔ لیکن جو من کا منافق اور کافر بندہ ہوتا ہے اس کی یہ بیماری جو ہے وہ ذلت اور عذاب بن جاتی ہے، وہ ڈنڈورائی پیٹتا رہتا ہے، اشتہاری لگاتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عاجزی، زاری اور شکر گزاری کی طرف اپنا دھیان لگائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی بہت بڑی دیکھیں علامت ہے کہ وہی بیماری دیکھیں ایک جب مومن پہ آتی ہے تو وہ رحمت ہے، وہی بیماری ایک منافق اور فاسق پر آتی ہے، کافر پر آتی ہے تو وہ بیماری ایک ذلت ہے، ایک عذاب ہے، ایک زحمت ہے اس کے لیے۔ اور پھر جب اس کی موت کا بھی وقت آتا ہے تو اس کے پاس جون سے فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی خطرناک شکل میں، سیاہ شکل میں اور ہولناک صورت میں آتے ہیں، تو جو اس کو پھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فرشتہ اسے ہولناک صورت میں آ کے اس کے پاس اس کو مارنے کے لیے گرز ہوتے ہیں لوہے کے، اور وہ
اس کو آ کے اس کے کان میں بتاتے ہیں کہ نکل اب اللہ کے غضب کی طرف چل. ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا تو اب اللہ تجھ سے شدید ناراض ہے اور اللہ شدید غضبناک ہے. اب چل اللہ کے عذاب کی طرف. اب دائمی ذلت اور عذاب کا ٹھکانہ ہے تیرے لیے، چل. اب جب وہ یہ سنتا ہے نا تو وہ اس کو سخت ناپسند ہوتا ہے. موت کا نام سننا بھی اس کو لگتا ہے کہ قیامت آ جانی ہے، وحشت ہے، بہت بڑی ہیبت ہے. موت کا نام، موت کا ذکر اس کے لیے ایک بہت ہیبت ناک چیز، ہولناک چیز بن جاتی ہے. اور یہی موت دیکھیں جب ایک مومن کے لیے آتی ہے جس نے ساری زندگی مجاہدے میں گزاری ہے، کسی سے لڑنے جھگڑنے میں نہیں گزاری، لوگوں کو اپنا مقام اور حق چھینے میں نہیں گزاری، جس نے ساری زندگی دیکھی کلمے کا وعدہ نبھانے، صراط المستقیم پر چلنے، قرآن سے تزکیہ لینے، نبی کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے، امت محمدیہ کا عہدہ نبھانے میں جس نے ساری زندگی گزاری ہو، جس نے درجات طے کرنے میں زندگی گزاری ہو، مجاہدات میں زندگی گزاری ہو، مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، جو اس فکر میں رہا، ان درجوں کو طے کرتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو دھیرے سے، پیار سے، خوشبو والے نورانی فرشتے حسین صورت میں آ کے اس کے کان میں آ کے دھیرے سے اس کو خوشخبری سناتے ہیں. یا ایتھا النفس الطیبہ، طیب روح، چل اپنے رب کی رضا اور ملاقات، دیدار کی طرف چل. جس طرح تو ساری زندگی اپنے رب کے راستے پر مجاہدے کرتا رہا، اپنی خوشی اور نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کے اللہ کی خوشی، مرضی اور رضا کے لیے دوڑتا رہا، آج وہ رب تیرے استقبال اور تیری ملاقات کا مشتاق ہے، تیرا طلبگار ہے جس کا تو طالب تھا. آج تو اس کا مطلوب ہے. تو جس کو ساری زندگی راضی کرتا رہا آج وہ تجھے راضی کرے گا. تو ساری زندگی جس کے اطاعت، محبت اور حشیت میں تڑپتا رہا آج وہ تیرا استقبال کرے گا. یا ایتھا النفس مطمئنہ، آج وہ تجھے پکار رہا ہے. سلام قولا من رب رحیم، اپنے رب کا سلام لو. یہاں بھی سلام لو، وہاں بھی سلام ملے گا، اور رب تمہارا استقبال کرے گا. اور کیا کہے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بندگی کرتا رہا، آج میرے بندوں میں شامل ہو جا. تو جنت کی چاہت کرتا رہا، آج جنتوں میں داخل ہو جا. اور یہی دیکھیں پھر وہ بندے کو جب پیغام ملتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جب اس کو اللہ کا بارگاہ سے سلام ملتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو اس کے یہ ساتھ جنت کی مسحور کن خوشبوئیں لے کے آتے ہیں. جنت کی کہتے ہیں نا مسک، کستوری کی خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، کیونکہ نفس طیبہ کے لیے طیب خوشبوئیں جنت سے اللہ بھیجتا ہے. تحفتن ہدیتن، جسے کہتے ہیں نا، جیسے کسی کو تیار کرنا ہو
रगबत दिलाने के लिए। तो ये मैं मुख्तलिफ हदीस का मजमूआ आपके सामने रख रही हूँ कि जब मोमिन बंदे को नूरी फरिश्ते आके अल्लाह की बारगाह का सलाम धीरे से उसके कान में और अजमतों वाला पैगाम पहुंचाते हैं, तो होता क्या है, और उसको जन्नत की खुशबुएं सुंघाते हैं। और उसे जन्नत से लाया हुआ नूरी कफन, मुअत्तर कफन दिखाते हैं तो वो तड़प जाता है। मोमिन की रूह तड़प जाती है, वजद में आ जाती है, उस पर सहर तारी हो जाता है, जिसको आम लोग कहते हैं भाई ये सुकराते मौत है। लेकिन हर किसी का सुकराते मौत एक जैसा नहीं होता। किसी पर अल्लाह की मोहब्बत, खुशबुओं और सलाम और पैगाम का सहर तारी होता है, वजद तारी होता है। आप समझ रहे हो, वो तहूर वाली कैफियत होती है, वो सरूर वाली कैफियत होती है, वो नूर वाली कैफियत होती है, जो एक मोमिन बंदे की रूह पर तारी हो जाती है। और उसकी रूह जो है वो आशिकाना, महबूबाना, दीवाना वाला वजद करती हुई, कहते हैं ना, एक लम्हे में बाहर आ जाती है तड़पती हुई। और वो उस रूह को उस नूरानी कफन में, जन्नती कफन में फरिश्ते उसको लपेटते हैं, मुअत्तर कफन में। फिर अल्लाह की बारगाह में उसको जाके, ये सारी दुनिया के आसमानों से जब गुजरते हैं तो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं उस रूह का। हर आसमान के फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं आती हैं, खुशबुएं फैलती जाती हैं, क्योंकि वो रूह भी मुअत्तर होती है और वो जो कफन होता है वो भी मुअत्तर होता है। जिस आसमान से वो रूह गुजरती जाती है ना, उस आसमान के फरिश्ते पर सलाम भेजते हैं, सलामती मरहबा मरहबा की खुशखबरी उसको सुनाते हैं कि तू मुबारक है, तेरा आना मुबारक है, तू पाक रूह है। इस तरह उसको रास्ते में भी खुशखबरियां सुनाते जाते हैं और हर दरवाजा खुलता जाता है। और फिर आखिर वो अल्लाह की बारगाह में रूह पहुंचा दी जाती है। फिर अल्लाह की बारगाह में कलाम होता है, सलाम होता है, और फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इसको मेरा मेहमान बना के कब्रों में जाके प्यार की नींद, हसीन नींद, इसको सुकून वाली नींद इसको सुला दो। इसने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अब इसको आराम से जाके सुला दो। और वहां जाके इसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दो। इसकी कब्र जन्नत का एक बाग हो, इसे जन्नत का नजारा भी नजर आए और इसको जन्नत की खुशबुएं भी आती रहे कि मेरी अगली मंजिल कौन सी है। ये खुश होता रहे, कब्र में सरूर हो, सुकून में हो कि ये जो खिड़की खुली है जन्नत की, मैं अब यहाँ मुंतकिल होने वाला हूँ। पहले वो जब दुनिया में था ना, जब तक वो दुनिया में था, वो कुरान की खिड़की से देखता था आखिरत को। फिर जब वो कब्र में जाता है तो वो कब्र में जन्नत की खिड़की से देखता है आखिरत को। तो अल्लाह उसके लिए हर जगह कोई ना खिड़की, कोई ना कोई रास्ता उसके लिए खोल के रखा है। पहले अल्लाह उसका दिल खोलता है, उसको मोमिन बनाता है, फिर उसके लिए इस्लाम का रास्ता खोलता है। समझ रहे हो आप? फिर जब वो कब्र में जाता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत की खिड़की खोलता है कि उसकी नजर इसी नज़ारे पे होती है, वहां की खुशबुएं, वहां की हवाएं, वहां की रहमतें, वहां की नेमतें और मर्तबे वो मजा करता रहता है। तो उसका वक्त फिर कहते हैं ना, अच्छा बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बड़ी तेजी गुजर जाता है। तो कब्र में उसको अपना वक्त बड़ा ही वो लगेगा, सुकून वाला था। तो फिर आगे उसके लिए दायमी खुशखबरियां, नेमतें और अजमतें और इज्जतें होंगी। लेकिन यही मामला देखिए एक फासिक, मुनाफिक और फसादी के लिए उलट होता है। फिर उसको दुनिया में भी उसका दिल जो है वो बंद होता है, हिदायत से बंद होता है, अंधेरे में होता है, नफ्स और शैतान में जकड़ा हुआ होता है। उसको वो जब भी बात करेगा ना, फसाद की करेगा, जब भी बात करेगा फितने की करेगा, जहां जाएगा फितने फैलाएगा, जहां जाएगा
गलत बातें पिक करेगा, जहां जाएगा गलत बातें, नेगेटिविटी नोट करेगा, नेगेटिव बातें नोट करके लेके आएगा, गलत फहमियां, अपने आप को खुश फहमियों में रखेगा, इस फितने फसाद में वक्त गुजारेगा, दंगे फसाद में वक्त गुजारेगा, जहालत गफलत जुल्मत में वक्त गुजारेगा, इनसे निकलने का मुजाहदा नहीं करेगा, इन्हीं में रहने के लिए मजीद फसाद और फितने करेगा। ऐसे बंदे की मौत का वक्त जो है उस क़यामत से भी ज्यादा हौलनाक नजर आता है, जब खौफनाक स्याह फरिश्ते बदबूदार उसको आके हथौड़ों के साथ उसको मारेंगे और अल्लाह के गजब की और अल्लाह के गुस्से की खबर सुनाएंगे और दहशत और जहन्नुम की उसको खबर देंगे, तो जो उसको खबर मिलेगी और जो उसको नजर आ रहा होगा हौलनाक फरिश्ते जो खौफनाक तरीके से आए हैं और उसको गजब की आगे से बता रहे हैं कि तेरे साथ अल्लाह गजबनाक है और तेरे लिए इबरतनाक अंजाम है, तो वो जो मुनाफिक और फासिक बंदा होता है ना, वो नापसंद करेगा कि मुझे मौत आए, वो मरना ही चाहेगा, वो कहेगा मुझे बचा लो, किसी तरह से बचा लो, कुछ करके बचा लो, दुनिया की दौलत ले लो, मुझे बचा। तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस इंसान को सारी जिंदगी अल्लाह से मुलाकात की परवाह नहीं थी ना कुरान की पैरवी की, ना रसूल की पैरवी की, ना कलमे की पैरवी की, ना सिरात मुस्तकीम की पैरवी की। जिस तरह इसको अल्लाह से मिलने की परवाह भी नहीं थी और ना ही इसको अल्लाह से मिलना पसंद था, इसी तरह अल्लाह को भी इससे मिलना पसंद नहीं है। अल्लाह भी इसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं है। मुंह आना तो बड़ी दूर की बात, बख्शना तो हो ही नहीं सकता। वो जिस तरह कुरान अल्लाह मिसाल देता है, जो लोग कुरान की आयत की को झुटलाते हैं, कुरान की आयत से मुंह मोड़ते हैं, उनका जन्नत में जाना इतना नामुमकिन है जितना ऊंट ऊंट सुई के नाके में से गुजरना नामुमकिन है। हाँ, वो जो सुई के अंदर धागा डालते हैं ना, धागा तो जा सकता है सुई के अंदर, ऊंट नहीं जा सकता ना, कभी हो ही नहीं सकता कि ऊंट सुई के उसमें से गुजर जाए, नाके में से नहीं गुजर सकता ना। इसी तरह जो लोग कुरान की आयत को झुटला रहे हैं, कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं ना, ऐसे लोग कभी जन्नत में जा ही नहीं सकते, बल्कि जन्नत में जाना तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह इनसे ना बात करेगा, ना इन्हें देखेगा, ना इन्हें बख्शेगा। ये तीन चीजें अल्लाह ने पहले ही कुरान में बताई हुई। इससे बड़ा अजाब कोई हो नहीं सकता कि ना अल्लाह देखे, ना बात करे, ना बख्शे। किसको? वो जो दुनिया में चलाकियां करता फिर रहा था, वो जो दुनिया में झूठ, मकरो फरेब, दिखावे, रियाकारियां, इनमें मगन था। सारी जिंदगी इसने गफलत, जहालत, ज़ुल्मत और मुनाफकत में गुजार दी। ना आखिरत की फिक्र की, ना सिरातुल मुस्तकीम की फिक्र की, ना कुरान की फिक्र की, ना नबी के उस हसना की फिक्र की तो सारी दुनिया की। तो जिस तरह इसने अल्लाह के साथ सलूक किया था ना, अल्लाह इसके साथ वैसा ही सलूक करेगा। जिस तरह इस इंसान ने सारी जिंदगी इस सिरातुल मुस्तकीम पे चलने का सोचा ही नहीं, कभी कुरान से नूर लेने की तरफ रागिब हुआ ही नहीं, कभी नबी के उसमें हसना की फिक्र की ही नहीं ना, तो इसलिए अल्लाह फिर इसे ना देखेगा, ना बात करेगा, ना बख्शेगा, और जन्नत में तो कभी जा ही नहीं सकता। और अल्लाह इससे मिलने का तो रवादार ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तक समझा रहे हैं, अल्लाह तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, अमल तो दूर की बात है। आपको समझ आ रही है? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, फिर इनका दुनिया से फिर इनका वो होता है, ये लोग दुनिया में फिर मरते हैं। वो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं जिनका विसाल होता है। विसाल वाले और हैं, इंतकाल वाले और। विसाल उनका होता है जो दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत में और हिजर में तड़प रहे थे, अल्लाह को राजी करने के लिए मुजाहिदे कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी के लिए अपना सब कुछ लुटा रहे थे। वो हिजर में तड़प तड़प कर गए, कुरान की आयत की पैरवी करके, सिरात मुस्तकीम पे चल के, कलमे का वादा निभा के, रसूलुल्लाह के उस्वा हसना की पैरवी करके जो गए ना,
ان کا وصال ہوتا ہے، وصل ہو گیا اپنے رب سے، ملاقات ہو گئی، بلاہر انہیں مل گیا جو وہ چاہتے تھے، وصل ہو گیا، جنتیں مل گئی، رضا مل گئی، اللہ کی بارگاہ سے مقام مل گئے، اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں، عزتیں سب مل گیا، وصل ہو گیا، ہر چیز کو وصل مل گیا، سکون مل گیا، قرار مل گیا، مقام مل گیا۔ لیکن جو منافق کافر تھا اس کا تو پھر دنیا سے انتقال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ذرا چل تو صحیح ادھر، جو تو نے یہاں کیا ہے نا اب وہ وہاں جا کے وہی دیکھے گا بھی اور بھرے گا بھی۔ جو سلوک نے اللہ اور قرآن کے ساتھ کیا نا اللہ وہ سلوک تجھ سے سرے عام کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح تو صرف زبان سے کہتا تھا نا میں مسلمان ہوں اور میں نیک ہوں، صرف دعویٰ کرتا تھا نا، تو من کا مجاہدہ اور تزکیہ نہیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دکھاوا کرتا، مکاری کرتا تھا، دھوکے بازی کرتا تھا، دوگلا تھا نا، تو اللہ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کے رشتوں کو کہے اسے ایک جنت دیکھے تو بڑا خوش ہو گیا تو اس میں جاؤں، یہ تو میری ہے، لیکن اسے سکھائی جائے اس طرح وہ دنیا دکھاتا میں مسلمان، میں نمازی ہوں، تو میں حاجی ہوں، دنیا دکھاتا نا، تو اللہ کہے گا اسے دکھاؤ اور جہاں دھکا دے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو ہم کر رہے ہیں نا اس دنیا میں، آپ کو بتاؤں وہی ہم بھریں، لیکن ورنہ ہمیشہ کا وہی ہم ساتھ ہو، جو کچھ سلوک ساتھ کر رہے ہیں، سلوک ہم قرآن کے ساتھ رہے ہیں، وہی اللہ اس میں ہمارے ساتھ کا ہم امال ہیں، کھوک مال عبادت بغیر در مقام نہ اللہ کی خشیت ہے، نہ ہم لوگوں میں اللہ بھارت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، کچھ بھی نہیں، عبادت کر بغیر کام کے، تو اللہ کی عبادت سے امال لوگوں کے سامنے کا بنا کے اڑا، یہ غبار ہے، دو غبار کی اللہ سے امال اڑا دے گا۔ آپ جا رہی ہے جو ہم آج کر رہے ہیں نا، چاہے گھر کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، چاہے تنہائی کر رہے ہیں، منافقت دل کر رہے ہیں، وہ اللہ حشر میں حقیقی طور پر دکھا بھی دے۔ آپ جا رہی ہے یہ جو ہم ظاہر کریں کہ ہم نے اشتہار نے اپنی مشہوری، اللہ دلوں کے حال ہے نا، یہ بندہ منافق بھی تھا اور حال قادی اور کافر، اللہ اس دن بتایا گندک کا پہناؤ اس کو، اس نے تقوی بس نہیں پہنا، آج اس کو گند لباس پہنا، سیاہ آج اس کو گندک کا، گندک وہ کیمیکل ہے بڑی تیزی سے پکڑتا ہے، اللہ کو کہے گا اسے گندک لباس پہنا جہنم میں ڈال دو، اسے ذرا پہلے کہ جو میں نے نہیں آنا آج حقیقت میں سامنے آ گئی، میں نے دل میں آفقت رکھی، حال میں اپنے کفر اور عمل فساد کی فتنوں میں رہا، سب کچھ واپس لے گا، امری خاک بنا کر اڑا دے گا، صرف دکھے جہنم گرا دے، اسے گندک باس پہنے جمیوں میں پھر کیا سیکھا؟ ہم اپنے من کیا اپنے من کی عادت دل سے ہر طرح کی بری نکالیں، ہر طرح کی گئی نکالیں، ہر طرح کی حب نکالیں، کیونکہ جو حباستیں آج دل میں رکھی ہے نا وہی قبر عذاب ہے، اور وہی حباس حشر میں ہم سب ذلت باعث بنیں گے، کیونکہ آج دل میں وہی اللہ حشر میں کے سامنے دکھے گا۔ اگر من کے علم ہو تو عالمین میں آئے گا، اگر ہم حال جاہل ہیں فساد ہیں تو اللہ ندیوں میں سے اٹھ، مدین میں سے اٹھ کو سمجھ آ رہی؟ ہم نے من کا تقوی آخرت کے حاصل کرنا، دو سے تعریفیں کے لیے نہیں، دو سے اپنے کام اور درجے لینے نہیں، ہم نے اللہ سے درجے کام لینے، اس لیے خشیت طہارت تقوی خود اللہ بننا ہے، اللہ آپ کو نظر آ جائے، بھی آپ کو سا جائے کہ آخرت میں کس طرح ایک ایک عمل اللہ صلہ نیت کا بھی ارادی دے گا، کو کا بھی دے گا، عمل کا بھی، تو آپ کوئی بھی عمل کرنا تو آپ للہ سے ہٹے ہی نہ، جو بھی کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا، آپ کبھی کے لیے کچھ نہ، کبھی کہ آپ اپنے لیے کرو، میں نے خوشی پوری نہیں، میں نے اللہ کی خوشی کرنی ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے رسول کی پیروی کرنی۔ اس کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ عد میں اللہ کی طرح اور ہمارا عمل اور کھا دے سر عام دے، میرے من کا حادثہ تھا، وہ بندہ جرت نہیں کر، کبھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ علم چھوڑے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ محمد الرسول سے منہ موڑ، چاہے دوست کو چھوڑ جائے، چاہے دوست سے منہ موڑ، وہ کبھی نہ اللہ کو چھوڑے نہ محمد الرسول کو چھوڑے گا۔ اللہ ہم مسلم متقی سے مومن سے آگے مخلصین فین اور مبین کے در
کرنے والے ہیں وقت اور صحت اور مہلت اور کو ہم نفس اور شان کے پیچھے پھر اور فساد میں برباد نہ. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں حشی ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا. اللہ دنیا بھارت میں عزت والا اور ابرار مقام عطا ہے. ہمیں سچی خلوص و ارادہ استقامت حفاظتی کوشش محنت عطا فرمائے کہ اب ہم بیٹھے یہ کریں اس طرح مصطفیٰ رحم مصطفیٰ نے مصطفیٰ اپنا بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شاہد ہمارے شاہد گواہ ہیں تو آپ شاہد دینے والے بنے آپ بھی شہادت والے بن جاؤ. جاہد موجود شہادت اے اللہ ہم جو کچھ بھی ہے اطیعت و رسول رضا اور اتباع میں کریں. یا اللہ توجہ فرما. یا اللہ ہمیں رحمت صفا فرما کہ ہم تیری اور تیرے کے اتباع لے بن جائیں فتنوں سے اور فساد بچنے بن جاتا ہوں. کا نفع وقتی ہے دنیا عزتیں رہی ہیں مند بندہ ہے تو آخرت کی بھی راحت کی دائمی لے اور اس کے لیے اپنا فائدہ چھوڑ جھگڑا چھوڑ آخرت جے اور مقاد کے لیے دنیا راحت اور چھوڑ دے. اللہ بنا دے کہ ہم اللہ والے جائیں اللہ کے چاہتے ہیں کہ قربان دیں ہر صورت محمد اللہ کی پیر کرنے والے محمد اللہ راضی کر لے اور پیر مصطفیٰ میں ہی گزارے اور پھر حیا یا رسول اللہ بن جائیں. آمین.